امریکی حملوں کے بعد ایران کا خطے میں بعض امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا بحرین میں امریکی 5ویں بحری بیڑے پر ڈرون سے حملہ کیا۔ کارروائی جنوبی ایران میں امریکی جارحیت کے جواب میں کی گئی۔ امریکی حملوں سے سرک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو نقصان پہنچا۔ حملوں میں 2 واٹر ٹینکر بھی تباہ ہوئے۔ امریکی جارحیت برقرار رہی تو مزید سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکی افواج کے رات 2 بجے ایران کے مختلف علاقوں میں فضائی حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ حملے اپنے دفاع میں کیے۔ حملے امریکی فوجی اپاچی ہیلی کاپٹر کو گرائے جانے کے جواب میں صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کیے گئے۔ کارروائی متناسب انداز سے کی گئی۔ امریکی صدر نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکی ہیلی کاپٹر گرانے کا بھرپور جواب دیا جائے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کے ساحلی علاقے سرک میں میزائل حملہ ہوا، پانی کا انفراسٹرکچر متاثر ہوا۔ ایرانی صوبہ ہرمزگان کے مشرقی علاقوں اہواز، جزیرہ قشم، جزک اور بندر عباس میں بھی دھماکے ہوئے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق امریکہ نے اپنا ہرمز کے قریب ریڈار اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ ادھر ایرانی سرکاری خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ تہران، میناب یا بندر عباس میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ میدان جنگ میں ناکامیوں کے باوجود امریکہ نے ایرانی عزم کو آزمانے کی کوشش کی۔ ہماری طاقتور افواج کسی بھی حملے یا دھمکی کا جواب دیے بغیر نہیں رہیں گی۔ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے خطے سے نکل جائیں۔ خلیج فارس کی تاریخ بیرونی مداخلت کرنے والوں کے عبرتناک انجام کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ حملوں سے پہلے ایرانی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ تہران کا امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر پر حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران کی جانب سے امریکی ہیلی کاپٹر کو جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اب ہرمز کی کشیدہ صورتحال میں ایسے واقعات غیر ارادی طور پر پیش آ سکتے ہیں۔ ادھر ایک امریکی عہدیدار کا دعویٰ ہے کہ امریکی ہیلی کاپٹر سے ایرانی ڈرون ٹکرایا تھا، تاہم ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا۔ تحقیقات جاری ہیں۔ سابق امریکی CIA اہلکار لیری جانسن نے کہا کہ اپاچی ہیلی کاپٹر مار گرائے جانے کا بیانیہ جھوٹا اور حملوں کے لیے ہے۔ کاکپٹ یا اپاچی کا روٹر نشانہ بنا ہوتا تو پائلٹ مر چکے ہوتے۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ ایران پر حملوں کے باوجود ایران سے ڈیل پر اثر نہیں ہوگا۔ ڈیل کے معاملے پر ابھی کچھ نہیں بدلا، ایران سے ڈیل اب بھی قریب ہے۔ امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے کہا ہے کہ ایران سے ڈیل اگلے ہفتے ممکن ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے اس میں کئی ماہ بھی لگ جائیں۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے امکان ظاہر کیا تھا کہ ایران سے معاہدے پر 2 سے 3 دن میں دستخط ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ 2 ماہ میں کم از کم 38 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب ہے۔ ٹرمپ نے بارہا کہا کہ دونوں فریق اہم نکات پر متفق ہیں، جبکہ ایران نے ابتدائی طور پر مذاکرات کے وجود ہی سے انکار کیا۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ وفاقی بجٹ جمعے کو پیش کیا جائے گا۔ سینٹ کا اجلاس آج سپہر 4 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے طلب۔ جمعرات کو اقتصادی سروے پیش کیے جانے کا امکان۔ سینیٹر سلیم مانوی والا کا کہنا ہے کہ ایوان صدر کے بڑے اجلاس میں معاملات طے پا گئے۔ چاروں صوبوں نے وفاق کو درکار 1200 سے 1700 ارب روپے دینے پر اتفاق رائے کر لیا۔ یہ رقم پاکستان کو درپیش اسٹریٹجک خطرات کے پیش نظر وفاق کو درکار تھی۔ سلیم مانوی والا کا کہنا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، صرف وفاق کا مطالبہ تھا جس کے طریقہ کار پر زیادہ بحث تھی۔ بجٹ میں تاخیر کی وجہ گلگت بلتستان الیکشن، صدر وزیر اعظم کی عدم دستیابی تھی، ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی تھیں، اس لیے چیزیں طے نہیں ہو پا رہی تھیں۔ ترقیاتی بجٹ سمیت تمام معاملات طے ہو چکے، اب بجٹ بھی پیش ہو جائے گا۔ پنجاب حکومت وفاق کو مالیاتی رعایت دینے پر تیار ہو گئی۔ پنجاب اسمبلی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پنجاب حکومت وفاق کو 570 ارب روپے کی مالیاتی رعایت دے سکتی ہے، جس سے وفاق اپنے مالیاتی خسارے اور IMF اہداف پورا کر سکے گا۔ پنجاب کو NFC کے تحت قابل تقسیم محاصل سے 3793 ارب 70 کروڑ روپے ملیں گے۔ پنجاب حکومت نے بجٹ کے خد و خال کو حتمی شکل دے دی۔ پنجاب کے نئے مالی سال کے مجموعی بجٹ کا حجم 5131 ارب روپے ہوگا۔
گلگت بلتستان میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہی حکومت بنائے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اتفاق. پیپلز پارٹی کا اعلامیہ بلاول بھٹو اور اسحاق ڈار کا رابطہ. اسحاق ڈار نے بلاول بھٹو کو گلگت بلتستان انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی. گلگت بلتستان کے امور پر دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کا ساتھ بیٹھنے پر اتفاق. 24 کے ایوان میں حکومت بنانے کے لیے 13 نشستیں درکار. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کی 10 نشستیں ہیں. آزاد امیدوار 7 نشستیں لے گئے. مسلم لیگ نون کی 6 نشستیں. پیپلز پارٹی نے آزاد ارکان کو ساتھ ملانے کا ذہن بنا لیا. رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق کا پارٹی کو گلگت بلتستان میں اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا مشورہ. کہا ان کی رائے میں پارلیمانی نظام چلانے کے لیے نون لیگ حکومت سازی میں پیپلز پارٹی سے تعاون کرے لیکن کوئی وزارت نہ لے. ایک بیان میں خواجہ سعد رفیق نے کہا نون لیگ کو گلگت بلتستان کے انتخابات میں بڑی شکست ہونے کا تاثر درست نہیں. 8 نشستوں پر مسلم لیگ نون کی جیت کا دعویٰ. کہا نون لیگ کے حمایت یافتہ 2 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے. ہمارے چند امیدوار بہت ہی کم مارجن سے ہارے. گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ مختلف شکایات پر 5 حلقوں کے 26 پولنگ اسٹیشنز میں 15 جون کو دوبارہ پولنگ ہوگی جس کے بعد حتمی نتائج جاری کیے جائیں گے. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لبنانی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی ملاقات. دونوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط اور تربیتی تعاون بڑھانے پر اتفاق. باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لبنان کے ساتھ دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کی اہمیت پر زور دیا. لبنانی آرمی چیف نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. GHQ آمد پر لبنانی کمانڈر ان چیف کو چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ کی ملاقات. علاقائی سلامتی صورتحال اور دفاعی اور سیکیورٹی شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال. کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ کی پاک بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان سے بھی الگ الگ ملاقاتیں. بحرینی کمانڈر نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاری اور علاقائی امن و استحکام میں کردار کو سراہا. امریکی صحافی کے اغوا میں ملوث طالبان کمانڈر کو 42 سال قید کی سزا سنا دی گئی. نیو یارک کی عدالت میں دہشت گردی میں معاونت اور یرغمال بنانے کے جرم میں سزا سنائی. امریکی اخبار کے مطابق حاجی نجیب اللہ نے امریکی صحافی اور 2 ساتھیوں کو 7 ماہ یرغمال بنایا تھا. امریکی صحافی ڈیوڈ روڈ 2008 میں افغانستان میں اغوا ہوئے تھے. طالبان کمانڈر پر امریکی فوجی قافلوں پر حملوں کا بھی الزام ہے. اور سعودی عرب اور ترکی کا ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک تعاون بڑھانے پر اتفاق. خلیج تا یورپ کوریڈور کے لیے ریلوے اور لاجسٹک شعبوں میں 2 اہم معاہدوں پر دستخط. منصوبہ خلیج کو ترکی، شام اور اردن کے راستے یورپ سے ملانے کی کوششوں کا حصہ ہے. ترکی، شام اور اردن پہلے ہی مشترکہ ریلوے نیٹ ورک کی بحالی پر اتفاق کر چکے.